کہ ہم جا رہے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ اب ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں بھی آپ دیکھ لیں کہ اخبارات کو کوئی پڑھتا نہیں لیکن کروڑوں کے اشتہارات ان کو دیے جا رہے ہیں. ٹیلی ویژن چینلز کو کوئی سنتا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں، ان کو بھی کروڑوں کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ دکھائیں. تو ذرا واشنگٹن چلتے ہیں کہ واشنگٹن میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا. پہلے ہوا لندن پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ لندن میں، اور دوسرا ایونٹ ہوا واشنگٹن امریکی پارلیمنٹ میں. کل اس کی ہیئرنگ تھی، بریفنگ تھی، اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اور اسلام آباد کے قتل عام پہ اور اس میں تگڑے تگڑے لوگوں کی انوالومنٹ اور ملوث ہونے کے بارے میں. اس سے پہلے ایک ایڈوائس جاری کی گئی اور یہ تمام ٹیلی ویژن چینلز کو، اخبارات کو کہا گیا اور تمام پروگرام اینکرز کو کہا گیا کہ آپ نے اس کی کوریج نہیں کرنی. لہٰذا کوریج نہیں ہوئی، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دستیاب، اور امریکن پارلیمنٹ کی جو لائیو سٹریمنگ ہے اس میں بھی وہ ساری کی ساری ہیئرنگ دستیاب ہے اور پوری دنیا میں معاملہ پھیل چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خالصتاً اسلام آباد کے قتل عام اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس سے متعلق تھی. اور اس میں پاکستان کے جرنلسٹ موجود تھے، پاکستانی جو پروفیشنلز ہیں، امریکن پروفیشنلز، وہ موجود تھے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف فورم نہیں تھا، یعنی کہ ان کے لیڈر نہیں تھے، بلکہ پاکستانی جو امریکن پاکستانی پروفیشنلز ہیں وہ تھے. اور ان کے عزیز و اقارب جو پاکستان میں موجود ہیں اور ان کو جو تنگ کیا جا رہا تھا، یہ وہ سارے کا سارا سلسلہ مینیج کیا تھا. اس میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو جب فائدہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو اویل کیا. پچھلے 2-2.5 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو فوکس کیا گیا وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے پیریڈ کو اور جنرل ندیم انجم کے پیریڈ کو فوکس کیا گیا کہ ان کے ادوار میں یہ سب کچھ ہوا. اور وہاں پہ امریکن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اپنا انپٹ دیا وہاں پہ، اور کالمز بھی اور آرٹیکلز بھی شائع ہو رہے ہیں، پروگرامز بھی ہو رہے ہیں. اور اس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب پہ اور محسن نقوی صاحب پہ پابندیاں عائد کی جائیں اور ان پہ قدغنیں عائد کی جائیں. میں آپ کو ایک دو سنواتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے. آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا، ذرا سنیے. Sanctions, targeted sanctions against individuals like General Asim Munir, like Mohsen Naqvi, who happens to be visiting at this point. We don't want these people getting visas to come to the US. We don't want these people being able to store their stolen wealth here in foreign bank accounts. And that is what we're working for, binding legislation that will prevent that from happening. For far too long they have operated with impunity and we will not let that happen. For all the congressional staffers here, I'd ask you to please join the growing list of congressional representatives who've been supporting human rights and democracy in Pakistan and who've been calling for accountability. For all the Pakistani Americans who are here, gathered here today, who listened to all this incredible testimony, please join our efforts. We are again just getting started, but we need to be consistent. دوسری جانب جی امریکن کانگریس مین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کی مرتکب ہوئی ہے اور اس حکومت نے 26 نومبر کو پرامن شہریوں پر ہتھیاروں کا غلط استعمال کیا ہے جو کہ ناقابل قبول ہے. کیا کہتے ہیں وہ، ذرا سنیے. Pakistani government must uphold its human rights obligations and strengthen its democratic institutions. This should include limiting the misuse and weaponization of counterterrorism laws against political actors and revisiting the 26th Amendment, which, as it stands, threatens the independence of the judiciary. There are many struggles ahead for democracy forces in Pakistan, but if the tenacity of your Pakistani American constituents is any indicator, democracy and human rights will prevail. And just the final avail, I co-chair a committee called Tom Lantos, Human Rights Commission, and I've always believed. یہ جناب آپ نے سن لیا. اور ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ٹویٹ آنا شروع ہو گئے. اور ٹویٹ سب سے پہلے تو
امریکن ہیومن رائٹس کی طرف سے آ گئے اور امریکن سٹیزنز کی طرف سے اور امریکن جرنلسٹ کی طرف سے آ گئے کہ یہ پاکستانی وزیر جو آئے ہوئے ہیں یہ ذاتی انویٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں، یہ ٹکٹ خرید کر آئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ یہ اپنی کوریج کروا رہے ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کروا رہے ہیں اور اس پہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ولسن نے میرا خیال ہے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، انہوں نے فری عمران خان کا ایک ٹویٹ کر دیا، پوسٹ کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو رہا کریں۔ یہ جو ولسن جس کے ساتھ وہ بہت زبردست طریقے سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں اور جفیاں ڈال رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے ٹویٹ آ گیا۔